أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں سے جس عظیم مقام کو میں نے اس وقت آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت۔ رب العالمین نے اس مقام پہ خالص اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والے، بھروسہ اور اعتماد کرنے والے لوگوں کے لیے لازوال اور بے مثال انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی اس جمعہ کی نشست کے اندر توکل علی اللہ کے عنوان پہ چند گزارشات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ توکل نام کس چیز کا ہے؟ توکل نام ہے اعتماد کا، بھروسے کا، اور اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین کا نام ہے توکل۔ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر بنیادی طور پہ یہ اصول توکل علی اللہ کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان ایمان کے اندر جتنا پختہ ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ایمان کی مضبوطی اللہ کی ذات کے اوپر انسان کے بھروسے اور توکل کی مضبوطی ہے، اور ایک انسان کے ایمان کی کمزوری اس بات کی دلیل اور اس بات کی علامت بنتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتا۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ایمان جن شخصیات کا مضبوط تھا، ان کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ توکل کتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات کے اوپر ان کا بھروسہ کتنا پختہ اور یقین کتنا کامل تھا۔ اور خود ہم اپنے ایمان کا موازنہ کریں، اس پیمانے کو سامنے رکھیں، اس کسوٹی کو سامنے رکھ کے اپنے ایمان کو جانچیں، اس کی پڑتال کریں، اور پھر ہمارے سامنے رزلٹ آ جائے گا کہ جتنا ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اتنا ہی اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ ایمان کے اندر بھی کمزوری ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسے کے اندر بھی کمزوری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ
جب ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نامکمل ہوا، کمزور ہوا، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا توکل وہ بھی کمزور ہو گیا، اور جب اللہ کی ذات کے اوپر توکل کمزور ہوا پھر ہماری دعاؤں کے اندر وہ اثر نظر نہیں آئے گا، ہماری نمازوں کے اندر وہ اثر نظر نہیں آئے گا، ہمارے آنسوؤں کے اندر وہ اثر نظر نہیں آئے گا کہ جو حقیقت کے اندر انسان کی آنکھ سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو اس کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو، اور پھر اللہ اس آنسو کی لاج نہ رکھے، یہ قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کی صورت میں اگر پڑھا جائے تو وہ لازوال قربانیاں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دی ہیں۔ کیا ان کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں تھا؟ توکل تھا رب کی ذات کے اوپر، اور کامل توکل تھا، کیونکہ انبیاء کا ایمان وہ ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ انبیاء کے ایمان کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کسی نبی 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت میں سے کسی ایک نبی کے ایمان کے کروڑویں حصے میں بھی شک کرتا ہے، وہ انسان خود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کا ایمان بھی اعلیٰ، اور پھر انبیاء کے ایمان کے اعلیٰ ہونے کے بعد حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ کی ذات کے اوپر وہ یقین کامل، وہ تیقن تام جسے توکل علی اللہ کا نام دیا جائے، اور جن انبیاء کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا، اللہ پاک نے حضرات انبیاء کے توکل کو، ان کی مثالوں کو اپنے قرآن کے اندر سنہری حروف سے اس انداز میں تحریر کر دیا کہ تا قیامت حضرات انبیاء کی زندگی کے چرچے ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، جب تک اس روح زمین کے اوپر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی، اس وقت تک حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان اور مضبوط توکل کے درجے اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوتے رہیں گے۔ حضرات اللہ رب العالمین کے اوپر توکل، رب کی ذات کے اوپر بھروسہ اللہ رب العالمین نے ویسے نہیں قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو انسان اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر دیتا ہے، اللہ پاک نے سورہ طلاق 28واں پارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، وہ زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بادشاہتے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی نظام ہے، ہر ایک کے لیے عارضی ہے۔ اللہ پاک نے اس نظام کو عارضی بنایا، لیکن اللہ کا قانون ہے، اس قانون قدرت کے مطابق اللہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ رب اس بات کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لے، اللہ اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس کے بھروسے کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیتا۔ جتنی مضبوطی سے انسان اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، رب العالمین نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان چاہے جتنی مرضی مشکل کا شکار ہو جائے، لیکن جب بھروسہ انسان اپنے رب پہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں رب کا قرآن سورہ طلاق 28واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہر مشکل کے مقابلے میں اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی مدد اور نصرت کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کے مدد ہماری کون کرنے والا ہے؟
اس کی نصرت سے بڑھ کے کس کی نصرت ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہو، اللہ کا تعاون ہو، اللہ کی مدد ہو۔ کائنات کے اندر اسے اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر سورہ عنکبوت ابتداءً دوران خطبہ جو مقام اللہ کے قرآن کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، رب العالمین نے ہمارے لیے اس دنیا ہی کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا اعلان فرما دیا اور انعام عطا فرما دیا کہ جو ایمان کے بعد اپنے اللہ کے اوپر مکمل توکل رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان لانے کے بعد نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا، سالہ سال حج بھی ادا کیا، قربانی بھی ادا کرتے رہے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے، یتیموں سے پیار بھی کیا، بیوہ کا حق بھی ادا کیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیے، راستے کے اندر تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر کے اپنے رب کو راضی کیا۔ فرمایا ہر نیکی کا کام کرنے والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اللہ فرماتے ہیں جب جنت کے اندر میں ان کو داخل کروں گا ایسی جنتوں کا مالک بنا دوں گا، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے، ایسے چوبارے اور ایسے محل ہوں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوگی، کہیں پہ دودھ کی نہر ہوگی، کہیں پہ میٹھے پانی کی نہر ہوگی، کہیں پہ شراب طہور کی نہر ہوگی، کہیں پہ جناب شہد کی نہر ہوگی۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا خالدین فیہا، آج اس دنیا کی عارضی زندگی میں تم اپنے رب کے اوپر مکمل توکل کر لو، تم اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ کر لو، رب کی ذات کے اوپر یقین رکھو، رب کی ذات پہ یقین رکھنا تمہارا کام، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا تمہارا کام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس عارضی زندگی کے بعد جو زندگی دینے لگا ہوں اور جو اس زندگی میں جنت کی صورت میں نعمتوں کا مالک بنانے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے خالدین فیہا، وہاں پہ تمہیں موت نہیں آئے گی، وہاں پہ تمہیں بیماری نہیں چھوئے گی، وہاں پہ تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں پہ تمہیں دکھ اور درد تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، وہاں پہ تمہیں ہر وقت خوشحالی، ہر وقت شادمانی والی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، دنیا کے اندر 2 دن، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کا عرصہ گزارا، کبھی صبح کبھی شام، کبھی غمی کبھی خوشی، کبھی تکلیف کبھی صحت، کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں، تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کے اندر غمی خوشی ایک ساتھ ہے، دنیا کے اندر موت و حیات کا نظام ہے، صحت اور بیماری کا نظام ہے، جوانی اور بڑھاپے کا نظام ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر، اور سب سے بڑی بات کہ جو دنیا میں آیا اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یقین کرنا تمہارا کام، میری ذات کے اوپر اعتماد کرنا تمہارا کام، میری ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا تمہارا کام، توکل علی اللہ کا اظہار کرنا تمہارا کام۔ فرمایا ایسی جنت کی نعمتیں عطا کروں گا، ایسی زندگی عطا کروں گا کہ جہاں پہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی نہ تیری زندگی کے سال ختم ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ آؤ اللہ کے قرآن کا اگلا حصہ تلاوت کریں۔ رب العالمین نے فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان کے پلے اگر اعمال ہیں، ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اگر بندہ اپنے رب کو 24 گھنٹے راضی رکھتا ہے، عمل کی زندگی اپناتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان جنتوں کا مالک بنا دوں گا، اور فرمایا وہ لوگ عمل
کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جب دنیا میں دکھ آتا ہے رب کا شکوہ نہیں کرتے، دنیا میں پریشانی آئے اللہ سے شکایت نہیں کرتے، خوشحالی بھی زندگی کا حصہ، بدحالی بھی زندگی کا حصہ، صحت بھی زندگی کا حصہ، بیماری بھی زندگی کا حصہ، دنیا کے اندر جب بھی خوشحالی آتی ہے پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب دنیا کے اندر تنگی آ جائے، فاقہ آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، شکوہ نہیں کرتے، بلکہ فرمایا الذین صبروا، یہ لوگ صبر کرنے والے، وعلی ربہم یتوکلون، اس ٹارگٹ کو ذہن کے اندر رکھتے ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اللہ کے بھیجے امتحان، اس کی آزمائش پہ صبر کیا تو اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے وبشر الصابرین، رب کی جنت کی خوشخبری ہے، اور یہ رب کے وعدوں کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے حضرات توکل علی اللہ کا جذبہ پیدا کیجیے، توکل رب کی ذات کے اوپر اعتماد۔ یہ مشکل حالات ہیں، آج کا جو دورانیہ ہے شاید ہماری زندگی کا سب سے مشکل یہ دور ہو، لیکن جب ہم رب کی ذات کے اوپر توکل کریں گے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اس اعتماد اور بھروسے کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کا فرمان صحیح البخاری صحیح مسلم کے اندر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کا جم گٹا ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ پاک نے آج میرے سامنے سابقہ انبیاء کی امتوں کو پیش کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے کون کون سے کتنے کتنے امتی جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موازنہ کیا، فرمایا کوئی ایسا نبی تھا جس کے ساتھ صرف جنت میں جانے والا ایک امتی تھا، کوئی ایسا اللہ کا نبی تھا کہ جنت کے اندر وہ نبی تنے تنہا اکیلا جا رہا تھا، ہزار ہا کے مجمع میں سے کوئی بھی اس نبی کے ساتھ جنت کا حقدار نہیں بن سکا، نبی کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا میں دیکھتا چلا گیا، اچانک ایک بہت بڑی جماعت میں نے دیکھا کہ وہ جماعت جنت کی طرف جا رہی ہے، میرا حسن ظن ہوا، میں نے سوچا شاید یہ بہت زیادہ بڑی جو جماعت ہے، مجھے یقین ہوا کہ یہ جماعت میری جماعت ہے، یہ امت میری امت ہے۔ میں نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ یہ اتنی تعداد کے اندر لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں، کیا یہ میری امت ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے آنے والے بنی اسرائیل کے وہ نبی جنہیں جناب موسیٰ کہا جاتا ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو جواب ملا کہ یہ جناب موسیٰ کی امت ہے، اتنی تعداد کے اندر جناب موسیٰ کے ماننے والے جنت کے اندر جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس انتظار ہی میں تھے، شاید جناب جبرائیل میری تسلی کے لیے میری امت کے بارے کچھ بات کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچانک ایک ایسی جماعت کو میں نے دیکھا کہ جس جماعت کی نفری کی وجہ سے شرق و غرب شمال و جنوب بڑے نظر آئے، میں نے دیکھا کہ پہلی امتوں سے کئی گنا زیادہ
وہ نفری، وہ امت جنت کی طرف جا رہی ہے، ان کا سفر جنت کی طرف رواں دواں۔ اللہ کے نبی ابھی بولے نہیں، جناب جبرائیل پہلے بول کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے بارے اتنے فکر مند ہیں کہ میری امت، میری امت۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سارے سال اگر گزارے تو اس سوچ اور نظریے کے مطابق گزارے۔ یہی آپ کی زبان پہ لفظ ہوا کرتے تھے، رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ قربان جاؤں، مجھے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اماں جی خود حدیث بیان فرماتی ہیں، آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ سو چکی ہے، عائشہ کی آنکھ لگ چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اپنے بستر مبارک سے نیچے اترے، آپ دبے دبے قدموں کے ساتھ، کہیں کوئی کھڑاک کی آواز نہ آ جائے، عائشہ کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے، عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، ابھی ابھی تو اس کی آنکھ لگی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے محتاط، وہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ سو چکی ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو جاگ رہی تھی، منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی دبے دبے قدموں کے ساتھ، بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی حجرہ عائشہ سے باہر نکلے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں بھی اللہ کے نبی کے تعاقب میں پیچھے چلنا، اپنے بستر سے اتر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے بقیع المرکز، جسے آج جنت البقیع، بقیع قبرستان کہا جاتا ہے، جو حضرات گئے ہیں مدینہ منورہ کے اندر وہ واقف ہیں کہ مدینہ منورہ کا وہ قبرستان حجرہ عائشہ یعنی روضہ رسول سے کتنا دور ہے، قریب ہی کا فاصلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی آگے آگے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے، لیکن اللہ کے نبی کو علم نہیں کہ میرے پیچھے آنے والا کوئی آ رہا ہے، اور وہ میری اپنی گھر والی، میری اپنی زوجہ، مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے جاتے دیکھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے انتظار میں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ اللہ کے نبی خاصی دیر تک، رات کا سناٹا ہے، اور لوگوں جس نبی کا میں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی رات قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے میرے اور آپ یعنی اپنے امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کی راتیں مصلی پہ گزرے، اس کی راتیں رب کے سامنے قیام میں گزرے، اس کی راتیں رب کے سامنے آنسو بہاتے بہاتے گزر جائیں۔ میں اور آپ اس نبی کا امتی، کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم اپنی مرضی کا دن گزارے، اپنی مرضی کی رات گزاریں، پھر ہم عاشقان مصطفیٰ کا بھی دعویٰ کریں، محبان مصطفیٰ کا بھی دعویٰ کریں، اور ایک رتی کے برابر ہمارے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر محبت ہوتی تو آج ہم ناموس رسالت کے معاملے میں اکٹھے ہو جاتے، لیکن یہ ہماری جدائی، ہمارا افتراق، ہمارا اپنا اپنا مفاد، یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں صرف نعروں سے غرض ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ ہماری محبت وہ کھوکھلی محبت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی خاصی دیر جنت البقیع کے اندر دعائیں مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ جب واپس پلٹے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، آپ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، فوراً میں نے واپس اپنے حجرہ کی طرف دوڑ لگا دی کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ نہ لیں۔ قربان جاؤں، مرد اور عورت کی چال کے اندر فرق تو ہوا کرتا ہے نا۔ اللہ کے نبی آئے، لیکن حضرت عائشہ کے دوڑنے کی وجہ سے آپ اپنے
اپنی سانسوں کے اوپر قابو نہ رکھ سکے. اللہ کے نبی نے محسوس کیا عائشہ کی سانس پھولی ہوئی ہے. پوچھا عائشہ کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے نبی کوئی وجہ نہیں ہے. غیب اگر اللہ کے نبی کو ہوتا، علم غیب جانتے تو آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک نہیں 101 واقعہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے عائشہ میں ساری باتوں سے واقف ہوں، جتنا مرضی مجھ سے چھپا لو، لیکن میں خود اگر بتا دوں. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. پھر پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیوں سانس پھولا ہوا ہے؟ اما جی عائشہ نے پھر کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤ گی کہ آسمان سے جناب جبرائیل آ کر کے مجھے بتا دو. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا پوری وہ جو واقعہ رات کا واقعہ تھا کہ آپ نے سمجھا کہ عائشہ سو چکی ہے، لیکن میں ابھی جاگ رہی تھی، میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، ابھی میں بستر نیند کے اوپر میں آرام کر رہی تھی، ابھی نیند کی آغوش میں نہیں گئی تھی. آپ اٹھے، جنت البقیع کا رخ کیا، میں آپ کے پیچھے پیچھے، جب آپ واپس پلٹے میں نے دوڑ لگائی، میری سانس پھول گئی. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ میں تو جب رات کے وقت وہاں پہ گیا تھا ایک نظریہ سوچ لے کر کے گیا تھا کہ میں جا کر کے اپنے امتیوں کے حق میں اپنے رب سے دعائیں مانگ سکوں، اپنی امتیوں کی بخشش کے لیے میں نے جنت البقیع کا رخ کیا. تو بات یہ کر رہا تھا وہ نبی کہ جو ہمارے لیے اپنے امتیوں کے لیے دن اور رات وقف کر دے، اس نبی کی شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کی عزت، اس نبی کی عظمت. اللہ کے نبی کو جناب جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جتنی بڑی سب سے بڑی جو جماعت ہے یہ آپ کی جماعت ہے، آپ اس کے کمانڈر ہیں، آپ اس کی کمانڈ کرنے والے، یہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے. قربان جاؤں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل نے آگے ایک انتہائی قیمتی بات، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی کو جناب جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اللہ پاک نے آپ کی امت کے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا. 70,000 افراد، باقی الگ حدیث ہیں اس کے اندر اور بھی اضافہ، لیکن کم از کم 70,000 افراد. اب وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جتنی احادیث ہیں ان کے آخر میں یہ لفظ موجود ہیں کہ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا کامل اپنے رب کے اوپر توکل اور اعتماد ہوگا، اپنے اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ ہوگا. اور یارو کہاں تک باتیں کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، صحابہ کہتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سائبان کی صورت میں چند ایک درخت نظر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا درختوں کے سائے میں آرام کر لو، پھر آگے اپنے گھروں کو جائیں گے، سفر جاری رکھیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اپنے سامان کو نیچے رکھا، درختوں کے سائے کے نیچے ہم آرام کرنے کی نیت سے دائیں بائیں ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کا مختصر سا سایہ تھا، وہاں پہ درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائی، میان لٹکائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پہ لے گئے. اب اللہ کے نبی چونکہ تھکاوٹ تھی فوراً آنکھ لگ گئی، صحابہ کرام بھی سو گئے. ادھر ایک دیہاتی کافر جو بے ایمان تھا اسے موقع ملا، اس نے دیکھا مسلمانوں کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے. صحابہ کو خبر نہیں ہے اور تلوار سامنے لٹک رہی ہے. اس نے موقع کو غنیمت جانا اور جا کر کے اس تلوار کو درخت سے اتارا، میان سے تلوار کو نکالا، اس طرح دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے فضا کے اندر، خلا کے اندر بآواز بلند کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. او محمد صلی اللہ او پڑھ دو یار صلی اللہ اے رکھا پانے لیکن پڑھ دو نبی تے وہ یہ درود دا ثواب بھی ہو. یہ گو انداز بدلے لیکن نہ درود بدلے نہ درود دا سلام بدلے.
نہ درود ثواب بدلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو کہنے لگا من یمنعک منی، بڑے دعوے ہیں، کون بچائے گا آج میری تلوار سے تم کو؟ قربان جاؤں، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، یہ آواز سنی، آنکھ کھلی، اللہ کے نبی نے دیکھا سامنے دشمن ہے، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو حالت بری ہو جاتی، لیکن جن کا رب کی ذات کے اوپر مکمل توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ کے نبی نے اور کوئی لفظ نہیں کہا، اسی طرح اشارہ کر کے فرمایا اللہ، مجھے تیرے حملے اور تیرے وار سے بچانے والا اللہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی آنکھیں کھل چکی تھی جب ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے صرف یہی لفظ کہا اللہ، تو وہ بندہ دشمن کانپنے لگا اور اتنی کپ کپی جسم کے اوپر طاری ہو گئی کہ ہاتھ وہ جو تلوار کی ہتھی کے اوپر جو تلوار کو پکڑے ہوئے تھے وہ اپنی ساخت برابر نہ رکھ سکے، کمزوری پیدا ہو گئی اور کانپتے ہاتھوں سے تلوار زمین پہ گری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو اٹھا کے اب اسی کے اوپر یہ آواز بلند کی اور یہ کلمات اس کے بارے کہے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ بندہ کانپنے لگا، چونکہ عالم کفر میں تھا، کانپنے لگا، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور اللہ کے نبی سے معذرت اور معافی کی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا کی وبائیں، یہ دنیا کی بیماریاں، یہ دنیا کی آزمائشیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک کانٹا اگر چبھ جائے تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اگر توکل نہیں، چاہے بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توکل اللہ کا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن